ہمارے نبی، ان کے غم امتی۔ سے سوچے گا، وہ تو بولے گا دولت میرا حق ہے، میں یا مجھ کو اپنی محنت سے ملا ہے، اللہ نے نہیں دیا، مجھ کو اپنی محنت سے ملا ہے۔ میں رات بھر محنت کیا ہوں، دلی میں 24 گھنٹے میں نے کام کیا ہے، میں نے مارے پھرا ہے، میں نے فیکٹری قائم کی ہے، میں نے رات بھر جاگ کر میں نے وہاں کام کیا ہے، وہ سب کام سے ہی سب ملتا ہے مولانا، ایسے نہیں ملتا ہے کہ بس مل گیا، نہیں، میں نے کام کیا ہے، میں نے نیند قربان کی ہے، میں نے صاحب کھانا پینا چھوڑ کے میں بندر کی طرح دوڑ کر کے جانا ہے، مال لانا ہے، آرڈر لانا ہے، مال بنانا ہے، پھر مال پہنچانا ہے، پھر نیا آرڈر لینا ہے، دن رات میں نے جنون کی طرح میں نے کام کیا، تب چھوٹا گھر بنا ہے، تب میں نے گاڑی خریدی ہے۔ یعنی وہ سارا کریڈٹ اپنی محنت کو دیتا ہے، وہ سارا کریڈٹ وہ اپنے علم کو، میں نے حکمت سے کام لیا، میں نے یوں تیر مارا، میں نے وہ تیر مارا، میں نے یہ کیا ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا مسئلہ اس سے الگ تھلگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن اس نعمت پر اتراتا نہیں ہے، اس نعمت کے پانے کے بعد غلط استعمال نہیں کرتا۔ آقا دو جہان اسلام کیا فرماتے ہیں کہ لیس ذالک لأحد الا المؤمن، یہ کوالٹی کہ نعمت بھی ملے یا مصیبت ملے، ان دونوں حالتوں میں سیدھا رہنا، اسٹریٹ وے پہ چلنا، نعمت ملنے کے بعد بگڑنا نہیں، مصیبت آنے کے بعد کافر ہونا نہیں۔ یہ دوسرے لوگ ہیں، دولتیں ملی تو پاگل ہو گیا، مصیبت آئی تو کافر ہو گیا، اللہ رب العزت کا انکار کرنے لگا اور صاحب پیغمبر اعظم کی مخالفت کرنا شروع کیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ کوالٹی صرف مومن کے اندر ہے، جب نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، شکر اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا ہم اس نعمت میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر تم نے آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورے جسم کی صحت کا تم نے قدر کیا، عبادت میں اس کا استعمال کیا، ہم اور تمہارے بدن کو اسٹرانگ کر دیں گے، تمہاری نعمت میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اگر تم نے مکان بنانے کے بعد یہ کہا یہ نعمت اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، میں نے صرف تدبیر کیا ہے، باقی سارا اللہ کے فضل سے ملا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے گا۔ وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے نعمت کی ناشکری کی یا بولا کہ میں نے اس کو کمایا ہے، میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، زکوٰۃ میں اتنے لاکھ روپے نکل رہے ہیں، میں نے کمایا ہے کیوں میں ٹیکس دوں، اگر تم نے یہ کہا کہ نعمت میں نے کمائی ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا مطلب؟ میں بادشاہ بنانا جانتا ہوں تو بادشاہ چھین کر ہاتھ میں کٹورے دے کر بھیک منگوانا بھی جانتا ہوں، میں صحت دینا جانتا ہوں، میں بیماری کے بستر پہ تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہوں، میں کاروبار کی خوشحالی دینا جانتا ہوں تو میں اسے بدحال بھی کرنا جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ کبھی مصیبت سے مت گھبرانا، کبھی نعمتوں پہ مت اترانا، کبھی مت بولنا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، کافروں کا شر بڑھ رہا ہے، وہ ہمیں مارنے کا پلان بنا رہا ہے، وہ ہمیں ہندوستان سے بھگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تم گھبرانا مت، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، باقی یہ کام اللہ پہ چھوڑ دینا۔ کسے بادشاہت دینی ہے، کس کی بادشاہت چھیننی ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو نمرود کو حاکم بنانا جانتا ہے، پھر جب حکومت کا غلط استعمال کرے اسے معمولی مچھر سے تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو مزدور کے بچے فرعون کو مصر کا حاکم بنانا جانتا ہے، اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے پھر اسے پانی میں تڑپا کے ڈبا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو مزدور کے بچے قارون کو بہت بڑا خزانہ دینا جانتا ہے، پھر اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسانا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو شداد کو دولتیں دینا بھی جانتا ہے، تو اپنے مکان میں گھسنے سے پہلے اسے
زمین میں دھسا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو ابو جہل کو سرداری دینا جانتا ہے، جب وہ سرداری کا غلط استعمال کرے اسے میدان بدر میں تو بچوں کے ہاتھوں تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو یزید کو سرداری دینا بھی جانتا ہے، اگر وہ اہل بیت اطہار کا قتل اس سرداری کی وجہ سے کرے پھر اسے خطرناک مرض میں تڑپا تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، جو کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا، وہی خدا ہے جو آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ فکر مت کر کے اسلام کا کیا ہوگا، اپنی فکر کر، نعمت کا شکر ادا کر، اللہ کی عبادت کر، باقی مطمئن رہ جو اللہ کل کے فرعون کو مارا تھا وہ آج کے فرعون کو بھی تڑپا کے مارنا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی پیروی، ہمارا کام ہے اس بہومولیہ جیون کا صحیح استعمال، ہمارا کام ہے شادی بیاہ عقیقہ ختنہ ولیمہ سارے کام میں حضور کی سنتوں کا خیال رکھنا، ہمارا کام ہے قبر میں حشر میں کیا ہوگا اس کی فکر کرنا، ہمارا کام ہے جنت کیسے ملے گی اس کی پریپریشن اور تیاری کرنا۔ ہم یہ سارا کام کریں، باقی اللہ کا کام ہے کس کو حاکم بنانا ہے، کس کو حکومت سے چھیننا ہے، کس کو تاپا کے مارنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے۔ زندگی دینا، زندگی لینا، حکومت دینا، حکومت لینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور ہمارا کام جو ہے اللہ کی بندگی وہ کام کرتے رہے۔ یہاں مسجد ویران ہے اور اخبار پڑھ کے بولتا ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، یہاں دن میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، اب وہ بولتا ہے کہ کیا ہوگا ہندوستان میں مسلمانوں کا، مسلمانوں کا بعد میں ہوگا، پہلے تمہارا کیا ہوگا اس کو سوچ لے۔ جو لوگ کورونا میں مر گئے، جو لوگ چلے گئے اس کورونا کال میں، وہ لوگ NRC CA یہ وہ فلاں دھماکانہ وہ سب کرتا رہ گیا، نماز تک نہیں پڑھا اور کورونا اس کو اپریل کی لپیٹ میں لے کے اس کو لے کے چلا گیا۔ اور جو لوگ بچ گئے وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم صاحب کورونا سے بچ گئے تو اب ہم موت سے بچ گئے۔ کورونا سے ہم بچے ہیں، موت سے نہیں بچے ہیں۔ موت تو ہر وقت پیچھے ہے۔ اللہ جب موت دینا چاہتا ہے تو معمولی سا بخار موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، معمولی سا لوز موشن موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، معمولی سی کھانسی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسے کورونا وورونا کچھ نہیں، موت جس وقت متعین ہے، ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگی موت نہ پیچھے ہوگی۔ اللہ پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں کب عذاب آئے گا، کب دنیا اجڑے گی، کب دنیا ویران ہوگی، کب لاک ڈاؤن لگے گا، کب ایئرپورٹ بند ہوگا، کب ریلوے اسٹیشن بند ہوگا، کب ساری ٹرینیں بند ہوگی، کب سب کی آزادی چھین لی جائے گی، کب سارے گھروں کو ان کا قید خانہ بنا دیا جائے گا، یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کیسے اس کو دنیا چلانا ہے۔ آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، موسم آتا ہے چلا جاتا ہے۔ کڑاکے کی سردی تھی ایک مہینہ پہلے اور آج فین چلنے لگا، AC چلنے لگی، تو موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ سردی آتی ہے چلی جاتی ہے، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے۔ ابھی موسم اچھا تھا، اب ایک مہینے کے بعد آندھی چلے گی، زلزلہ آئے گا، مکانات ہلیں گے، درخت کے پتے اڑیں گے، چہرے پہ ہوائیاں اڑیں گی، چہرہ بالکل مایوس ہو جائے گا، سماج کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، موسم خزاں جاری ہوگا، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، بجلیاں چمکیں گی، نہ جانے بجلی کس چیز کی جان لے لے۔ تو موسم ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے، آندھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، سردی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، سیلاب ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ پھر ہم نے کیوں نہیں سبق حاصل کیا؟ جب آندھی ہمیشہ نہیں رہتی، سیلاب ہمیشہ نہیں رہتا، پھر ہم کیوں ناقص ہو گئے کہ ہم ہندوستان میں ستائے جا رہے ہیں؟ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، اسی طرح چند لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت آئی ہے اور کل چلی جائے گی۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، نہ ٹرمپ رہے گا، نہ ہندوستان کے کوئی ذمہ دار رہیں گے، پر مصطفیٰ کا دین اسلام رہے گا، مسجدیں رہیں گی، اذان رہے گی، مدرسہ رہے گا، قال اللہ کی صدقیں رہیں گی، درود رہے گا، سلام رہے گا، اسلام کا ذکر رہے گا۔ سارے مذاہب تاراشائی ہو جائیں، اسلام کا نہ کچھ بگڑا ہے نہ قیامت تک بگڑ پائے۔ اللہ کو سوال نہیں، اللہ کے مذہب مہذب مذہب اسلام کو بھی کوئی سوال نہیں۔
اپنا کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کھینی لٹا کے جھاڑ کر کے صاحب وہ اسلام کے بارے میں تبصرہ زیادہ کرنا چاہیے. کیا ہوگا، واٹ ول بی دا فیوچر آف اسلام، اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں اسلام کا مستقبل کیا ہوگا. اسلام کا مستقبل بہت برائٹ ہے، اسلام کا مستقبل بہت چمکیلا ہے، اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے. میں نہیں، ڈاکٹر برنارڈ شاہ کرسچن تھا. وہ کرسچن آج سے 50 سال پہلے جو کچھ بول دیا ہے اس کو آپ صاحب اپنی دیواروں پہ لکھ کے رکھیں کہ وہ کرسچن کیا بول دیا. ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتے ہیں if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years it is Islam. وہ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے 100 سال کے بھیتر انگلینڈ ہی نہیں پورے یورپ مہادویپ میں، انگلینڈ ایک ملک ہے، اس کی راجدھانی لندن ہے، اور یورپ ایک بر اعظم ہے، جیسے ایشیا بر اعظم ہمارا ہے. ایشیا کانٹیننٹ کو ہندی میں مہادویپ کہتے ہیں اور اردو میں بر اعظم کہتے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور عرب کے 25 ممالک، یہ سب ایشیا بر اعظم ہے. سب سے بڑا بر اعظم، سب سے وہ کیا ہے، مہادویپ، یہ ایشیا مہادویپ. دنیا بھر کی سمجھ لیں کہ 75% آبادی اس ایشیا میں رہتی ہے، باقی آبادی میں پوری دنیا ہے اسی ایشیا بر اعظم. اس یورپ ایک بر اعظم، مگر ترقی یافتہ سارے ممالک یورپ بر اعظم ہے. فرانس یورپ میں، بیلجیم یورپ میں، جرمنی یورپ میں، انگلینڈ یورپ میں، ہالینڈ یورپ میں. جس نے بھی ترقی یافتہ ممالک، جس نے دنیا کو کمپیوٹر دیا، موبائل دیا، ہوائی اور صاحب کا کہ انسٹرومنٹس دیے، فریج دیا، کولر دیا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. بنایا کون ہے؟ وہی لوگ بنایا ہے، وہی لوگ ہے. وہ کرسچن مگر دماغ جلایا ہے، اور دماغ جلا جلا کے موبائل دیا، مائکروفون دیا، لائٹ دیا، جنریٹر دیا، سائیکل دیا، موٹر سائیکل دیا، 3 ویلر دیا، 4 ویلر، سب وہی لوگ. کیونکہ وہ برین کی کھیتی کرتا ہے، برین کا استعمال کرتا ہے. اب خوب پڑھتا لکھتا ہے، مزدوری کرے مگر پڑھتا ہے. ان کا ٹائمنگ سیٹ ہے اس کا، کب کھیتی کرنا ہے، کب اسٹڈی کرنا ہے، کب رات میں سونا ہے، کب صبح اٹھنا ہے، روزانہ 2 گھنٹے پڑھنا. ہم سب کے گھروں میں کئی 100 کتابیں رہتی. اسٹڈی کرنا، اسٹڈی سے بھی آدمی کو پاور ملتا ہے. تو مسلمانوں کی آبادی ہے اتنی بڑی آبادی، ایک بھی گھر دکھلا دیجئے جس کی ہاں ٹائم متعین ہو کے رات میں 10 بجے سو جانا ہے، صبح 4 بجے اٹھ جانا ہے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے، 2 گھنٹہ کتاب پڑھنا ہے، پھر 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، دوپہر میں ٹھیک 1 بجے کام بند کر کے کھانا کھانا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر آدھا گھنٹہ سونا ہے، پھر کام پہ لگ جانا ہے. ایک بھی آدمی، آپ تو آپ، ہماری برادری میں لاکھوں میں سے کوئی آدمی نہیں ملے گا جو مولانا برادری ہے. جب من میں خوب کھا لیا ولیمہ میں 1 kg گوشت کھا لیا، اور دوسرے دن نہیں ملا تو 1 بوٹی بھی نہیں کھایا. یعنی جب ملا توڑ دیا، جب نہیں ملا تو نہیں ملا. جب ملا خوب دن بھر سو گیا، فجر پڑھ کے سو گیا، ظہر پڑھ کے سو گیا، عصر پڑھ کے سو گیا، مغرب پڑھ کے سو گیا. اور وہی 25 سال پہلے نماز پڑھے تھے ان کے پیچھے وہی انا اعطیناک الکوثر، اب 25 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں وہی انا اعطیناک الکوثر. یعنی ایسا نہیں کہ امام بنے ہیں، امامت کرنا ہماری ڈیوٹی ہے تو ہم بالکل صاحب ایک منفرد امامت کریں. فجر میں 30 دن 30 صورتیں پڑھیں، آپ صاحب 1 مہینے کے بعد ریپیٹیشن ہو. مغرب میں الگ صورت، عشاء میں الگ صورت، فجر میں الگ صورت، ظہر میں الگ، یعنی ظہر اور فجر میں لمبی قرات کریں، مغرب میں مختصر کریں، عشاء اور عصر میں معتدل کریں، اور 7 فصل کی صورتیں پڑھیں. پورے 29واں پارہ یاد کر لیں. آج سورہ ملک پڑھیں، کل سورہ قلم پڑھیں، پرسوں سورہ مزمل پڑھیں، پرسوں سورہ جن پڑھیں، سورہ مرسلات پڑھیں. نہیں، وہ صاحب وہ انا اعطیناک الکوثر، وہی فجر میں بھی اور وہی عصر میں بھی، وہی ظہر میں بھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جو ہم نے یاد نہیں کیا، وہ پڑھتے تھے اور مولوی صاحب سے سن کے یاد ہو گیا. اپنی محنت کون کرے گا؟ یہاں سونے سے فرصت ملے تب نہ، یہاں تو کھانے سے فرصت ملے تب نہ. یہاں نہ تو کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ کوئی شیڈول ہے، نہ کوئی روٹین ہے. چاہے کچھ بھی ہو مجھ کو کرنا ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت تھے، 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، اب پورے مکمل 22 گھنٹے مشین بن کر صرف کام کرتے رہتے. ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی تھے تو وہ صرف سوتے رہتے تھے اور پھوک مار دیا تو 5 کتاب لکھ لیا، اور صاحب ایسے کر دیا تو 5 کتاب آ جاؤ آسمان سے ایسے آ گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے 22 گھنٹے کام کیا.
صرف 2 گھنٹے سو کر ایک کام کی مشین بن کر کے، وہ بھی انسان تھے، ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، میں اچھا سے آج بکرے کا گوشت کھاؤں، میں آج 10 روٹی دبا دوں، آج بریانی اچھی بنی ہے تو اور زیادہ میں کھا لوں، فرنی اچھی ہے تو اچھا سے فرنی کھا لوں۔ شادی بیاہ میں لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، گئے آدھا گوشت کھایا آدھا پھینک دیا، 2 روٹی کھایا 4 روٹی پھینک دیا۔ وہ جو ڈبہ ملتا ہے پاکٹ والا، ہمارے بہار میں ملتا ہے، اب پتہ نہیں یہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس ڈبے میں ناشتہ والا پیکٹ جو ہوتا ہے ملتا ہے، یہاں پہ کاجو ہے، کشمش ہے اور صاحب برفی ہے، اس میں صاحب سیب ہے، انگور ہے، یعنی زبردست پیکٹ ملتا ہے، وہاں بھی ملتا ہے۔ اب اس کو ہم لوگ صاحب محنت سے، مہمان آ رہے ہیں اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں، چلو کاجو بھی کھائے، کشمش بھی کھائے، اخروٹ بھی کھائے، پستہ دانہ بھی کھائے، سب کھا لے۔ وہ تو ہم لوگ مولانا صاحب بیچارہ شریف آدمی ہے، اسی لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ بسکٹ اور دال موٹ لگا دیتا ہے، مولانا صاحب آئے بسکٹ اور دال موٹ، یا نہیں تو بس کچھ وہ صاحب وہ چینی والی مٹھائی دیتے ہیں۔ اب جب کوئی نیتا آتا ہے، کوئی بڑے مہمان شادی بیاہ میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اب ہمیں بہت سیزنل فروٹ بھی اور ڈرائی فروٹ بھی وہ سب ہوتے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ بیچارے نے ایک پاکٹ پہ 200 روپے خرچ کیا ہے، اور یہ آدمی آدھا کھاتا آدھا چھوڑ دیتا ہے۔ صبح سویرے آپ جا کے دیکھیں اس ڈبے کو، اس ڈبے میں آدھا مال پڑا ہوا، سیب پھینکا ہے، انگور پھینکا ہے، برفی مٹھائی جو صاحب وہ رس قدم ہے، کتنی ایک 20 روپے کی مٹھائی آتی ہے، اور اس کو آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، یعنی وہ پھینکنا جیسے فیشن ہو گیا۔ پورا کھا لیں گے تو لوگ بولے گا کہ کتنے دن کا بھوکا تھا پورا چٹ کر گیا، اسی لیے پورا نہیں کھانا ہے، بلکہ نبھانا ہے رسم و رواج۔ چاہے بھوک رہے پیٹ میں، خواہش ہے مگر چھوڑنا ہے، ورنہ لوگ بولے گا کہ سب کھا لیا، بھوکا آیا ہے بارات میں، آیا 2 دن سے بھوکا رہ کے آیا، سب چٹ کر گیا۔ دانے کی بربادی، حضور نے کہا تھا کہ دانے کی عزت کر، روٹی کی عزت کر، ورنہ جس قوم سے روٹی روٹھ جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی۔ دانے کو چن چن کے کھانا، اس کی عزت کرنا، ایک دانے کو برباد نہیں کرنا۔ اگر شادی بیاہ میں اس طرح برباد، یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ مجھ کو 2 بوٹی کھانا ہے، چاہے 50 kg گوشت رکھ دو، چاہے 5 kg رکھ دو، اس سے بحث نہیں، مجھ کو 2 بوٹی کھانا، 2 بوٹی کھانا، مجھ کو روزانہ 2 گھنٹے سونا ہے، مجھ کو روزانہ عشاء پڑھ کے فوری سونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے سونا ہے۔ جس طرح سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد مرید تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ تھے مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، وہ اس کو اعلیٰ حضرت نے کام کی مشین کہا تھا۔ یہ کام کی مشین ہے، رمضان کا دن ہے اور تراویح کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا حکیم صاحب کا، جو کمانے والا بیٹا، اس کے مرنے کا صدمہ کتنا گھر والے کو ہوتا ہے، سب کو کما کے کھلاتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ مسجد سے گھر آئے، چادر ہٹا کے چہرہ دیکھ لیا، اور افسوس تو ہوا کہ کمانے والا جوان بیٹا مر گیا ہے، کیا ان کے دل پہ گزرا ہوگا؟ لیکن کیا کہہ کے مسجد چلے گئے؟ یہ کہہ کر مسجد چلے گئے کہ تراویح کی چند رکعت باقی رہ گئی ہے، میں اسے ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ صبر، یہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ بندے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ دنیا کی کوئی مصروفیت اسے اللہ کے ذکر سے روک نہیں پاتی۔ نہ گھر میں بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہ چھوٹے، گھر میں بیٹے کا جنازہ اٹھے تو بھی نماز نہ چھوٹے، چاہے وہ تندرست ہو تو بھی نماز نہ چھوٹے، چاہے وہ بیماری کے بستر پہ تڑپے تو بھی نماز نہ چھوٹے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دانت میں شدید درد ہے، لیکن ایک وقت کی نماز آپ نے قضا نہیں کی، ان کے پیٹ میں اتنا خطرناک درد اٹھتا تھا کہ دیکھنے والے آدمی کو رحم آ جاتا تھا۔ اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیہات میں ہماری کھیتی تھی، میں وہاں گیا تھا، وہاں کبھی کبھی جا کے قیام کرتا تھا کھیتی باڑی دیکھنے کے لیے، تو ایک غیر مسلم تھا، میری طلب کو دیکھ کر میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں، مگر ایک مشرک کا ہاتھ میں اپنے بدن میں لگانا گوارا نہیں کیا، تو اس لیے میں طلبتا رہا، مگر اس مشرک کا ہاتھ میرے بدن سے ٹچ کرے میں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ سامنے موت ناچنے لگتی، لیکن الحمدللہ جب نماز کا وقت آتا اور نماز کی میں تیاری شروع کرتا، درد بالکل کافور ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ سیلیکٹڈ لوگ ہیں، نہ کوئی درد نماز سے روک پاتا ہے، نہ کوئی بیٹے کی بارات نماز سے روک پاتی ہے، نہ کوئی بیٹی کا جنازہ نماز سے روک پاتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، موسم سرد ہوا تو نمازی مسجد سے خالی ہو گئے، کڑاکے کی
की सर्दी भी तो एक सब वो भी घट करके 5 लोगों तक सीमित हो गई वो सब। और साहब कोई कारोबार खेती बाड़ी का मौसम रहा, खेती लगाने का मौसम, तो भी सारे बूढ़े गायब हो खेत में चले गए। यानी खेती के मौसम आया तो नमाज गायब, सर्दी आई तो नमाज गायब, कड़ाके की गर्मी हुई तो नमाज गायब, बेटी की शादी करानी है 10 दिन से नमाज गायब, शहर जाना है, आना है, तैयारी करनी है, फर्नीचर खरीदना है, बाइक खरीदना है, कार्ड छपाना है, इन्विटेशन कार्ड इन्विटेशन देना है, लोगों को बुलाना है, ये तैयारी वो तैयारी, 10 दिन से नमाज ही गायब है। और जनाजा हुआ तो रोते रोते हालत खराब है और उस जनाजे की वजह से नमाज गायब है। यानी हम जैसा कमजोर है, कोई रूटीन नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई जीने का एक स्टैंडर्ड और कोई पैमाना नहीं। वो यहूद और नसारा है जिनका एक पैमाना होता है, स्टडी का वक्त, खाने का वक्त, सोने का वक्त, उस टाइमिंग से हट के वो कुछ नहीं करते। उनके बाजारों में उनकी औरतें नजर नहीं आती, उनकी औरतों की ड्यूटी अलग है, वो भी पढ़ेंगी, उनका कॉलेज अलग, उनका शेड्यूल अलग, उनकी जिम्मेदारी अलग, मर्द की जिम्मेदारी अलग। तो जहां लोग मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, वह लोग दुनिया को माइक्रोफोन देंगे, वह लोग दुनिया को हवाई जहाज देंगे, वह लोग कंप्यूटर देंगे। वो जन्नत नहीं जाएंगे अगर वो काफिर है, मुसलमान नहीं है, वो जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत उस दुनिया की बात है। इस दुनिया में जो दिमाग जलाएगा, मेहनत करेगा, एक रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, तो फिर क्या होगा, वह दुनिया को माइक्रोफोन देगा। हम जन्नती हैं, मेरे हाथ में मोबाइल उन काफिरों का है। हम अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं इस माइक में, मगर ये दिया हुआ उन काफिरों का है। हम अपने घर में फ्रिज और एसी और कूलर रखे हुए हैं, वो हमारे, हम नमाज पढ़ते हैं उस फैन के नीचे, मगर वो फैन काफिरों का बनाया हुआ है। यानी जिस तरफ निगाह दौड़ा है, जो कुछ भी वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और बोलते हैं हम ताजुश शरिया का मानने वाले हैं, ताजुश शरिया का मानने वाले हैं। ये कौन ताजुश शरिया का मानने वाला है भाई? ताजुश शरिया का नाम भी अब जैसे एक फैशन बन गया है। ताजुश शरिया का नारा, ताजुश शरिया का नारा। ताजुश शरिया ने सारी जिंदगी इसकी मुखालफत की है। जो कुछ सामने हो रहा वो बड़ी बड़ी मजलिसों में जहां जाते लाखों लोग रहते और फिर वहां ताजुश शरिया पहुंचते, उससे पहले ही वो सारा सिस्टम खत्म हो जाता। और यहाँ जो खूब चिंगाड़ के नारा लगाता है फैजान ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ये सब उधर करता, उधर हाथ मोबाइल लेकर ऐसे फोटो लेते रहता है कि हम नारा लगा रहे हैं, उसको हम देखते रहे। ये कौन ताजुश शरिया है भाई? ये कौन ताजुश शरिया का नाम ले रहा है? हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं और ऐसे वीडियोग्राफी कर रहा है। मौलाना साहब बैठा उसके साथ ऐसे ले रहा है, अब कल दोस्तों को दिखलाएगा, अरे मौलाना शहर आए तो साहब हम बैठे हुए थे, ये देखो। और फिर बोलता ताजुश शरिया का हम गुलाम हैं, ताजुश शरिया मेरा आका है, ताजुश शरिया मेरा मुर्शिद है। सच्चा मुर्शिद का सच्चा मुरीद वो होता है कि इंतकाल के बाद भी उनकी कब्र में उनकी रूह को तड़पाता नहीं है और उनके मसलक पर, उनके ट्रैक पर मजबूती से कायम रहता है। और फिर मगर क्या करें, हालात इतने खराब हो गए साहब, इस कदर ये बीमारियां फैल गई कि हमने आज तक शौक से ऐसा कभी नहीं मैंने किया कि मैंने अपनी तकरीर को मैंने मोबाइल पर उसको डाउनलोड किया हो, फिर मैंने उसको नेट पे छोड़ दिया। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी अपनी तकरीर को मैंने न अपने से डाउनलोड किया, न मैंने अपने से नेट पे छोड़ा। और फिर वो तो 4-5 साल चलने के बाद तब किस लोगों ने मुझको बताया कि आपकी तकरीर नेट पर है, फलां जगह आप आए थे, मैंने उनको सुना, मैंने फलां तकरीर सुना, तब मुझको पता चला कि लोग इस तकरीर को उस पर डाल रहे हैं नेट पर, वरना तो कई साल तक मुझे पता ही नहीं चल पाया। अब तो एक ऐसा फितना हो गया है कि साहब डाल रहे हैं, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश से आज तक किसी भी तकरीर को मैंने अपने से वीडियो बनाकर अपने से नेट पे अपलोड किया हो, आज तक मैंने नहीं किया है। मैं आज वो नाराजगी का इजहार करता हूँ, भले उसके बेनिफिट्स बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर फोन करते हैं, हजरत मैंने आपकी तकरीर सुन सुन के मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, तकरीर सुन सुन करके मैं कज़ाए उम्री जो नमाज कज़ा हो गई मैं उसको अदा कर रहा हूँ। क्योंकि आप नमाज की फजीलत पर, नमाज कज़ा करने की मुज़म्मत पे जो आपने खिताब किया है कि शराब पिए 10 साल तक तो नमाज अल्लाह माफ कर देगा तौबा करने के बाद, लेकिन नमाज फर्ज भी 15 साल में, कोई 25 साल में नमाज शुरू करेगा, इस 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी रहेगी। 50 हज कर ले मगर ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, उसको तो अदा करना ही पड़ेगा कज़ा के तौर पर। इस तरह से जो आप खिताब करते हैं दिल हिल जाता है मुझको। मैं अब 10 साल की नमाज कज़ा अदा कर रहा हूँ। इस तरह की खबरें आती हैं, लोग सुन फायदा होता है, लेकिन चूंकि वीडियोग्राफी को नापसंद किया गया है इसीलिए हम भी उसे नापसंद ही करते हैं। अगरचे उसके फवायद लोग अपलोड करके उससे फायदा हासिल करें, नमाजी बन जाए, दाढ़ी रखने लगे, नमाज पढ़ने लगे, वो सब करने लगे, मगर जिसको मुर्शिद ने नाराजगी का इजहार किया है और वो अब अपनी जगह बात बाकी रहेगी। अब बरेली में
جب فتوے پہ عمل نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں کہاں امید کریں کہ اعلیٰ کے فتوے پہ وہاں عمل ہوگا. بریلی میں اکھاڑے پہ عمل نہ ہو, اکھاڑا چھوڑنے پر عمل نہ ہو. بریلی میں شادی بیاہ میں خرافات سے بچنے کا عمل نہ ہو. یہاں پہ عالموں کی قدر نہ ہو. دین کی باتیں سننے کے وقت میں 5 لوگ بیٹھے رہیں, نعت خوانی کے وقت میں 50 لوگ بیٹھے رہیں. جب یہاں بھی وہی جو بہار کے دیہاتوں میں ہوتا ہے, جو گجرات کے دیہاتوں میں ہوتا ہے, یعنی نعت سنا قوالی کا مزہ لیا, پھر سب بھاگ گیا. قرآن حدیث کوئی سناتا رہا, 2-4 بچے بیٹھے ہوئے رہے. جب آپ بھی جو علم کا جو امام ہے, جو علم و فضل کا شہر مانا جاتا ہے, اس شہر میں بھی اعلیٰ حضرت کے دیار میں رہنے والا وہ بھی نعت خوانی کو اہمیت دے گا اور تقریر حدیث قرآن کی گفتگو کو وہ سائٹ کی چیز سمجھے گا, تو پھر آپ امید کہاں سے کریں گے کہ بمبئی والا ایسا کرے گا, کلکتہ والا ایسا کرے گا, امریکہ والا ایسا کرے گا. جب رضا کے شہر والا, ان کا ڈسٹرکٹ والا ایسا نہیں کرے گا تو میں کس سے امید رکھوں؟ ذرا غور سے سنیے گا. اسلام نے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو میرا مارگدرشن کیا ہے, اگر ہم نے اس سرکار کی غلامی کی, آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کیا, تو جو شادیوں میں آج شادی جو آج ٹوٹ رہی ہے, جو طلاق واقع ہو رہی ہے, جو آج خلا کا ماحول بنا ہوا ہے, آج ہندوستان بھر میں کہیں خودکشی کی جا رہی ہے, کہیں اس کو جہیز نہ لانے کی وجہ سے پرتاڑت کیا جا رہا ہے, یہ سارا ماحول صرف جہالت کا نتیجہ ہے. یہ ساری چیزیں صرف الٹریسی کی وجہ سے ہوئی. آج ہندوستان میں کیس آیا ہے, سارے لوگ پریشان ہیں. اب صاحب خوب ہنگامہ مچا ہوا ہے. عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کر لی, بہت سارے اس کی حمایت میں آ گئے ہیں اور صاحب عارف کی مذمت کر رہے ہیں. مذہب اسلام ان دونوں کی مذمت کرتا ہے. مطالبہ جہیز جہاں حرام ہے, رشوت ہے, مطالبہ جہیز کرنا, ہم 100 بارات لے کے آئیں گے, کھانا اچھا ہونا چاہیے, 10 ہندو میرے پاس رہے گا اور غیر مسلم سے اچھا کھانا ہونا چاہیے, یہ بھی مطالبہ جہیز میں داخل ہے اور یہ بھی رشوت ہے. ایسا کرنا حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کو لا کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. بیٹی دلہن ہماری ضرورت ہے. اگر دلہن میرے پاس نہ, میری بیوی میرے پاس نہ رہے تو چاہے 50 کروڑ روپے سونے کا مکان میں بنا لو, وہ مکان کی دیواریں مجھ کو کاٹنے دوڑتی ہیں. زندگی ادھوری رہتی ہے جب شریک حیات نہ ہو. تو جس قدر وہ میری ضرورت ہے, اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں, وہ میری ضرورت ہے. جس طرح میں ان کی ضرورت ہوں, اسی طرح وہ بھی میری ضرورت ہے. جب آپ بھی ان کی ضرورت ہے, وہ بھی آپ کی ضرورت ہے, پھر یہ سمجھ لینا کہ میں بیٹی لا کر احسان کر رہا ہوں. نہیں, ایسا ماحول بنائے کہ بیٹی لائے جب وہاں سے تو یہ بولے کہ انہوں نے بیٹی مجھ کو دیکھ کر مجھ پر احسان کیا ہے, وہ مجھ کو بیٹی دے کر مجھ پر احسان کیا ہے کہ آج ہماری زندگی میں رنگ و روغن اور بہار آئی ہے. ورنہ بیٹی کوئی نہیں دے تو آدمی ران بن کے رہ جائے, آدمی ایسے ہی زندگی اس کی تباہی کی نظر ہو جائے. وہ دیوانہ, وہ صاحب دیوانہ وار کتے کی طرح مارے پھرنے کا سکون نہیں ملے گا. دماغی سکون اور جسمانی سکون کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پیدا کیا, ایک دوسرے کی ضرورت بنایا. تم باہر کماؤ, یہ گھر میں رہیں گے. اور پھر شادی بیاہ کو ہم نے یک طرفہ طور پر لڑکی والے پہ جو مطالبہ جہیز کا بوجھ لاد دیا کہ ہم آئیں گے, تم کو کھانا دینا ہے, فرنیچر دینا ہے, گاڑی دینی ہے, نقد دینا ہے. یہ تو حرام ہے, اس کی مذمت اسلام کرتا ہے. اب وہ لڑکا کیسا بے غیرت ہے جس لڑکی کے بیڈ پر بیٹھ کر بیوی سے ہم مستری کرتا ہے, بیوی کی دی ہوئی گاڑی پہ وہ چلتا ہے, بیوی کی دی ہوئی بیوی کے باپ کا دیا ہوا کھانا اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے. جو میں نے 12 بجے کھانا کھایا وہ لڑکی کے باپ نے کھلایا. جو میں بائک پہ چل رہا ہوں لڑکی کے باپ نے دیا. جس چارپائی پہ میں سو کے عیش کر رہا ہوں وہ چارپائی بھی لڑکی کے باپ نے دیا ہے. جو کپڑا میں پہنا ہوں سوٹ, یہ لڑکی کے باپ نے دیا. پھر تم کیا کا ہجڑا, تم ہجڑا ہے کیا جو لڑکی والوں کے رحم و کرم پہ ان کا کپڑا پہنو, ان کا بائک چلاؤ, ان کا کھانا کھاؤ, ان کے بیڈ پہ سو, ان کے میرر کا استعمال کرو, ان کے دیے فرنیچر کا استعمال کرو, ان کے دیے صوفے کا استعمال کرو. پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کروا کے قیامت تک کے لوگوں کو ایک مزاج دیا تھا کہ بیٹی رحمت ہے, اسے زحمت کی شکل مت دینا. جس طرح میں نے بغیر کسی ظاہری تام جام کے سمپل ڈھنگ سے پرانے کپڑے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے, تو اگر تمہیں کل بھی پیسہ کوڑی نہ ہو تو پھر اپنی بیٹی کا نکاح, چاہے پیسہ ہزاروں کروڑوں ہو, اپنی بیٹی کا نکاح اسی طرح کرنا. اگر حضور چاہتے تو سارے مدینہ کے لوگوں کو سونے کا تاج پہنا دیتے. حضرت علی کو سر سے لے کے پاؤں تک اسے ریشمی
ریشمی لباس دے دیتے، 1,00,000 صحابی کو دعوت دے کر سبوں کو بلا لیتے، مگر مصطفیٰ نے نہ مکہ کے اصحاب کو بلایا، نہ مدینہ کے صحابی کو بلایا، نہ کسی کو کارڈ تقسیم کیا، نہ کسی کو بلایا، چند لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، خطاب کیا۔ اس خطبہ نکاح میں 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ ان تینوں آیتوں کی ابتدا اللہ سے ڈرنے سے ہوتی ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں شادی کے موقع پر پھسلتی ہے، یہ شادی خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پہ ہمیں خوب مستیاں کرنی ہے۔ اب حضور نے خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھ کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، یعنی یہ آیت کریمہ کی تلاوت مصطفیٰ نے فرمائی، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس رب نے ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، جس سے انسانوں کو پھیلا دیا، یعنی جناب آدم اکیلا تھے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے انسان کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈرو اس رب سے جس نے ایک جان سے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر دوسری آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، مرنا مت مگر مسلمان بن کر۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوشیاں منانا، پاؤں کا پھسل جانا، خرافات میں مبتلا ہو جانا اور ڈھول باجے کا استعمال کرنا، اس وقت بھی دور جاہلیت میں یہ رواج تھا۔ آقا علیہ السلام نے منع کیا، 3 آیتیں پڑھی، اللہ سے ڈرنا، مسلمان بن کے رہنا، نہ کوئی مصیبت مسلمانی کو چھیننے پائے، نہ کوئی خوشی کا موقع مسلمانیت پہ کوئی داغ لگانے پائے، ہر حال میں مومن بن کے رہنا، چاہے بیٹا مر جائے تو بھی مومن بن کے رہنا، چاہے بیٹی کی شادی ہو تو بھی مومن بن کے رہنا، چاہے اپنی شادی ہو تو بھی مومن بن کے رہنا، یعنی کافروں کے طرز حیات کی نقل مت کرنا، ان کی روش پہ مت عمل کرنا، ناچنا گانا مت، بیٹی والوں پہ بوجھ مت بانٹنا، اس کی زمین مت بچوانا، ان کے کپڑے رحم و کرم پہ مت جینا۔ تم مرد ہے، تم کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، تو حاکم بنایا حاکمیت کا مظاہرہ کرنا، یعنی بیوی کو نکاح میں لانا، مہر کی رقم تم دینا، اس کا کپڑا تم دینا، اس کی روٹی تم دینا، وہ بیمار پڑے علاج معالجہ تم کروانا، رانی بنا کے تم رکھنا، تم 8 گھنٹے کام کرنا، اور گھر میں رانی بن کے وہ رہے گی، وہ تجھے سکون بخشے گی، تیرے بچوں کو پالے گی، تیرے گھر کو جنت بنائے گی، ماں باپ سارا سنسار چھوڑ کر وہ تیری راحت کا خیال رکھے گی، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ گھر میں رہے گی، عیدین واجب نہیں ہے وہ گھر میں رہے گی، اس پر جہاد فرض نہیں وہ گھر میں رہے گی، وہ تیرے پاؤں کو دبائے جہاد کا ثواب ملے گا، وہ تیرا کپڑا دھوئے اسے جہاد کا ثواب ملے گا، وہ تیرے بچوں کو دودھ پلائے ہر دھار کے بدلے میں اجر ملے گا، یعنی وہ تیرے گھر کو جنت بنائے گی، اور تم اس پر بوجھ مت ڈالنا، جو کھاتے ہو وہ کھلانا، جو پہنتے ہو وہ پہنانا، اس کے مہر کی رقم خوش دلی سے ادا کر دینا، یعنی اس کی ساری ضروریات کی تکمیل تم کرنا۔ حضور نے یہ کہا، اگر کاش ہم بھی ایسا کرنے لگے، نہ لڑکی کے باپ زمین بیچے گا، نہ ہمیں ہمارے کھانے کے لیے بھیک مانگے گا، نہ اپنا زمین کا سودا کرے گا، اگر ہم نے دلہن کو لیا اور سارا مینٹین اپنی طرف سے میں نے کیا، تو اگر 50 بیٹی ہو جائے تو بھی بوجھ نہیں ہوگی، نہ چہرہ کالا ہوگا، نہ بیٹی کو دفن کیا جائے گا، اور جس حال میں میں جی رہا ہوں، جس کے پاس 2 بیٹی وہ زہر کھا لے گا، زہر کی ذمہ داری اس مشرکانہ عمل پہ، اس ہندوانہ عمل پہ، اس خرافات والی تہذیب پہ، اس لیے حضور نے اللہ سے ڈرنے کی آیتیں پڑھ کے بتایا، تاکہ شادی کی محفل کو خرافات کی نظر مت کر دینا، پاؤں پھسلنے کا چانس ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور نے فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہنا، اللہ رسول کی نافرمانی مت کرنا۔ 3 آیتوں کو پڑھ کے بتا دیا کہ شادی میں پاؤں پھسلے نہیں، پلان نہیں پھسلے، ضمیر نہیں پھسلے، ہاتھ پاؤں نہیں پھسلے، اس لیے کنٹرول میں رہنا۔ اگر شادی کنٹرول میں ہو گئی تو جہیز کے مطالبے کے نام پہ جو جانے جا رہی ہے، اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، عورتوں کے دفن کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیس مقدمہ پنچایتی کے نام پہ جو لاکھوں خرچ ہوتے ہیں اس کا دروازہ بند ہوگا۔ مصطفیٰ کی مخالفت کرے گا تو لڑکا بھی مجرم، لڑکی زہر کھا کے مرے گی وہ بھی مجرم، وہ زہر کھا کے کیوں مری، خودکشی انہوں نے کیوں کیا، 1000 مصیبتیں آئی تھی، ہمت و حوصلہ سے کام لیتی، زہر کھا کے مرنا، انہوں نے خودکشی کیا، ایک غلط موت مری ہے، جہنم جائے گی، انہوں نے تکلیف دیا وہ بھی جہنمی، یہ خودکشی کیا یہ بھی جہنمی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جہیز کا مطالبہ کر اور تم خودکشی کر لے، ایک طرفہ طور پر عارف بھی مجرم ہے جنہوں نے مطالبہ جہیز کر کے عورتوں کو پرتاڑت کیا، دوسری طرف عائشہ بھی مجرم ہے جنہوں نے خودکشی کا راستہ اختیار کر کے حرام کا دروازہ کھولا۔ اگر وہ دونوں اسلامی مزاج کا ہوتا، یہ ظالم اس پر اس کو ستاتا نہیں، اور اگر یہ ستائی جاتی یہ صبر کرتی، کیونکہ حضور نے کہا ہے اگر شوہر تم کے بدن میں زخم نکل جائے، تم کو چوس کر پیپ نکالنے بولے اور
اور تو اپنے منہ سے پیپ نکال کے باہر کر کے زخم ہلکا کر دو، پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا اپنے مردوں کو سجدہ کرے۔ حضور کہتے ہیں کالا پہاڑ اگر شوہر بولے اسے وائٹ کر دے، عورت پر لازم ہے کہ اس کالے کو وائٹ کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ شوہر تمہارا حاکم ہے، اگر عورت رات بھر سو گئی، شوہر ناراض رہا تو پھر اسی حالت میں مر گئی تو وہ جہنمی ہے۔ حضور نے کہا تھا عورتوں کی ذمہ داری محدود ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، شوہر کی بات مانیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو حضور نے کہا تھا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ عورتوں کو صبر کا آدیش دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی ڈھوتی تھی، کئی دن کا گھر میں فاقہ ہوتا تھا، مولا علی کی خدمت کرتی تھی، حسن کریمین کا کپڑا دھوتی تھی، اپنے ہاتھ سے چکی سے آٹا پیس لیتی تھی، ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے لیکن کبھی مصیبت کا شکوہ نہ ہوا، کبھی تنقید نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر کہتا دن بھر محنتیں ہیں اور رات میں جب جاگ جاتی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی یا اللہ ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لیا کرے۔ اپنی بیٹی کو فاطمہ کا غلام بنا، مصیبت کا پہاڑ بھی آئے گا خودکشی نہیں کرے گی۔ اپنے بیٹے کو حسین کا غلام بنا، وہ کبھی بیٹی والے پہ دباؤ بنا کے اس سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، تو سماج میں سکون آئے گا، مسرت کی لہر آئے گی۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزری کہ ہرگز بمنزل لقاعت رسید، مصطفیٰ کے قانون کی مخالفت لڑکا کرے وہ بھی مجرم، لڑکی کرے وہ بھی مجرم۔ سکون چاہیے تو دنیا کی نقل نہیں مصطفیٰ کی نقل کر لے۔ جو سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ جوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔